السلام علیکم۔ انڈیا کے دفاعی معاملات کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے کہ انڈیا نے ایک ساتھ 79,000 کروڑ روپے کے دفاعی ہتھیاروں کی منظوری دے دی ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ بھارت کیا خرید رہے، اصل سوال یہ ہے کہ وہ کس کے خلاف تیاری کر رہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہ جانیں گے کہ انڈیا نے کن ہتھیاروں کی منظوری دی ہے اور ان کا اصل مقصد کیا ہے، پاکستان پر اس کا ممکنہ اثر کیا پڑ سکتا ہے اور پاکستان کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے۔ تو انڈیا کی ڈیفنس ایکوزیشن کونسل نے تقریباً 79,000 کروڑ روپے کے دفاعی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ انڈیا نے اپنے اس پیکج میں شامل کیا ہے ایئر ڈیفنس میزائلز، کامبیٹ ڈرونز، لانگ رینج راکٹس، ایئر ریفیلنگ ایئر کرافٹس اور کاؤنٹر ڈرون سسٹمز کو۔ یہ منظوری واضح طور پر مستقبل کی جنگ کو ذہن میں رکھ کر دی گئی ہے۔ انڈیا کو اس وقت 3 بڑے خطرات ہیں۔ پہلا چائنا کا خطرہ ہے۔ LAC پر چائنیز آرمی کی طرف سے انڈیا کو مسلسل خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ چائنیز ایئر فورس کے ہائپرسونک کروز میزائلز بھی انڈیا کے لیے خطرہ بن رہے ہیں اور انڈیا کسی بھی صورت میں ان کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا پاکستان کے ساتھ بھی اسٹریٹجک بیلنس کو بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی ماڈرنائزیشن بھی انڈیا کو کافی پریشان کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی پاکستان نے تیمور کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے، اس سے بھی انڈیا کافی پریشان ہے۔ تو انڈیا چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ان سب چیزوں کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ تیسرے نمبر پر انڈیا ڈرون وارفیئر کو بھی بلڈ کر رہا ہے اور اس ڈرون وارفیئر کو آنے والی جنگ کے ساتھ بھی جوڑ رہا ہے۔ تو لازماً آنے والی جنگ میں انڈین ڈرونز اہم کردار ادا کریں گے اور اس حوالے سے پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا اور اس میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں انڈیا کے فوکس کے بارے میں کہ انڈیا اپنی اس اپ گریڈیشن پیکج میں زیادہ فوکس کس چیز پر کر رہا ہے۔ تو انڈیا زیادہ فوکس کر رہا ہے لو الٹیٹیوڈ تھریٹس پر، یعنی کروز میزائلز پر اور ڈرونز پر۔ حال ہی میں پاکستان نے جو کروز تجربہ کیا ہے کروز میزائل کا، اس کے علاوہ انڈیا نے بھی حال ہی میں کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ تو اس طرح انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کے کروز میزائلز کو کاؤنٹر کیا جا سکے یا ان کے متبادل میں اپنا کوئی سسٹم پیش کیا جا سکے۔ پاکستان ایئر فورس کے ایکسپیریمنٹ کے بعد انڈیا ایئر ڈیفنس میزائل پر زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور یہ واضح اشارہ ہے کہ انڈیا کو کروز میزائل سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس سرمایہ کاری سے انڈیا کو فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ تو دیکھیں، اس سرمایہ کاری سے انڈیا کی ڈیٹیکشن کیپیبلٹیز مزید بڑھیں گی، انڈیا کی بارڈر سرویلنس بہتر ہوگی اور رسپانس ٹائم کم ہوگا۔ لیکن پاکستان کی ڈیٹرنس ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کاسٹ افیکٹو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پاکستان کا فوکس ہمیشہ کوالٹی رہتا ہے، نہ کہ کوانٹٹی پر۔ تو انڈیا ہمیشہ اپنی کوانٹٹی کو بڑھاتا جائے اور ہم لوگ کوالٹی پر فوکس کریں گے اور کوالٹی کو مزید ڈیولپ کریں گے، اور جب بھی کوالٹی اور کوانٹٹی کا مقابلہ آئے گا تو یقیناً کوالٹی کوانٹٹی پر بازی لے جائے گی۔ کیونکہ پاکستان کے انڈیجنس سسٹمز، کروز میزائلز، الیکٹرانک وارفیئر، ایئر ڈیفنس انٹیگریشن سسٹمز انڈیا کی طرح کوانٹٹی پر نہیں بلکہ اسٹریٹجک ایفیشنسیز پر کام کرتے ہیں۔ انڈیا اپنے لارج بجٹ کی وجہ سے ہیوی انویسٹمنٹس اور ملٹیپل سسٹمز پر بلیو کرتا ہے، جبکہ پاکستان فوکسڈ ہے ماڈرنائزیشن پر، بیٹر انٹیگریشن پر اور ڈاکٹرائن ڈریون اپروچ پر۔ تو ایئر پاور کا فیصلہ نمبر سے نہیں بلکہ نیٹ ورکنگ سے ہوتا ہے، اور اس چیز کو ہم نے حال ہی میں 7 مئی کے آپریشن بنیان المرصوص میں انڈیا کو پروو بھی کیا ہے۔ تو انڈیا کا یہ ڈیفنس پش پاکستان کے لیے بھی ایک سگنل ہے کہ پاکستان اپنے انڈیجنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سسٹمز کو اپ گریڈ کرے، اور پاکستان یہ کر بھی رہا ہے۔ پاکستان اپنے انڈیجنس سسٹمز کو مزید آگے بڑھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ڈرون ڈیفنس سسٹمز میں بھی آگے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان جوائنٹ سروسز انٹیگریشن میں پہلے ہی بہت آگے جا چکا ہے۔ امید ہے کہ یہاں پر تمام چیزیں کلیئر ہیں۔ اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ باقی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔